الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم برادران اسلام۔ الحمدللہ، شان اہل بیت آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ الحمدللہ، ہر نبی و رسول نے اپنے اپنے وقت میں اپنی قوم کو توحید، باری تعالیٰ، احکام الہیہ اور اپنی رسالت کی تبلیغ فرمائی، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اس تبلیغ و اشاعت کا اجر میں تم لوگوں سے طلب نہیں کرتا، بلکہ اس کا اجر میں تم لوگوں سے لوں گا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید خداوندی کی دعوت دی اور اس کو ایک خدا کی عبادت کرنے کی تبلیغ فرمائی اور اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ، کہ اے میری قوم، اس تبلیغ و اشاعت کے بدلے میں تجھ سے کوئی مال و دولت نہیں مانگتا، بلکہ اس کا صلہ تو میرے پاس ہے۔ اور اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے بھی جب اپنی قوم کو احکام خداوندی بتائے اور عبادت الہیہ کی تبلیغ فرمائی، تو ساتھ ہی فرما دیا کہ وَيَا قَوْمِ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي، کہ اے میری قوم، میں اس تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، مگر اس کا اجر تو میرے اللہ کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ اور پھر جب سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت آیا اور آپ نے توحید باری تعالیٰ، اپنی رسالت، حساب و کتاب، حشر و نشر، عذاب و ثواب اور ان کو دعوت اسلام دی، اور پھر پتھروں کے پجاریوں کو ایک خدا کا پرستار بنایا، اور کفر و شرک کے سمندر میں ڈوبنے والوں کو دولت ایمان عطا کر کے کنارے پر لگایا، تو خداوند تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو کہہ دو کہ اس تبلیغ و دعوت دینے اور تم کو دولت ایمان عطا کرنے کے صلے میں تم سے مال و دولت طلب نہیں کرتا، البتہ تم کو کلمہ پڑھانے کا اجر میں تم لوگوں سے یہ مانگتا ہوں کہ میری اہل بیت یعنی سادات عظام سے محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ علی کے قدم چومو، فاطمہ کی چوکھٹ پر سر جھکاؤ، حسن کا دامن پکڑو اور میرے حسین کا عشق پیدا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ برادران اسلام، اس آیت پاک پر غور کرو کہ کس پیارے انداز میں خداوند تعالیٰ کی طرف سے نبی کے کلمہ پڑھانے اور دولت ایمان عطا کرنے کا صلہ اور دنیا والوں کو ضلالت و گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر رشد و ہدایت کی روشنی میں لانے کا بدلہ، اور کفر و طغیان کے سمندر میں غوطہ کھانے والوں کو دین و ایمان کا سہارا دے کر کنارے پر لگانے کا اجر محبت اہل بیت، غلامی عطرت پیغمبر اور عشق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں طلب کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس آیت مبارکہ کے پیش نظر
یہ حقیقت بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کلمہ بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے اور نماز کا پابند بھی ہے، حج و زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے اور ساری رات مصلی پر بیٹھ کر نفل پر نفل پڑھتا ہے، لیکن اس کے دل میں اہل بیت یعنی سیدوں کی محبت نہیں ہے، تو پھر نہ اس کے کلمے پر کوئی اعتبار ہے اور نہ ہی اس کے ایمان کی کوئی قیمت۔ اور پھر حضرت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو اور بھی کھول کر بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مات مؤمنا، ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مات شہیدا، کہ وہ شخص جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مومن مرا، اور جو بھی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں فوت ہوا وہ شہید فوت ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس حدیث ان الفاظ پہ قربان آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مومن مرا، اور فرماتے ہیں جو آل رسول کی محبت میں مرا اس سے فوت نہ کہو وہ شہید فوت ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے اور ایک حدیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعل اللہ لہ قبرہ مزارا للملائکۃ الرحمہ۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اور وہ انسان جو عشق عطرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مرا تو خداوند تعالی اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کے لیے مزار بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میری آل کی محبت میں مرا اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کے لیے مزار بنا دے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشرہ ملک الموت بالجنہ، یعنی اور وہ آدمی جو اہل بیت اطہار کی محبت میں مرا موت کا فرشتہ اس کی جان قبض کرنے سے پہلے اس کو جنت کی خوشخبری دے گا۔ معلوم ہوا کہ جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آل کی محبت میں مرا تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ان کی روح قبض کرنے سے پہلے انہیں جنت کی بشارت عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں برادران اسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَاتَ کافرا، کہ وہ انسان جو اہل بیت کے ساتھ بغض و عناد اور عداوت و دشمنی میں مرا وہ کافر مرا اور وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہ پائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ برادران اسلام، اس حدیث پاک پہ ذرا غور کریں کہ اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سیدوں کی بغض میں مرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے کافر کر کے مارتا ہے، حتیٰ کہ اسے جنت کی خوشبو تک بھی نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَحُرْمَتِ الْجَنَّةِ عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَ أَهْلَ بَيْتِي، کہ جس نے میری اہل بیت پر ظلم کیا اس پر خدا تعالی نے جنت حرام کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ غور کرو کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے واضح الفاظ میں کسی کے ایمان و کفر اور جنتی اور دوزخی ہونے کا دار و مدار اہل بیت کی محبت اور دشمنی عطرت پیغمبر صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکھا ہے، یعنی محبت اہل بیت ایمان ہے اور بغض اہل بیت کفر، اور محب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے اور دشمن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جہنمی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے اور اہل بیت کی محبت میں زندگی اور موت عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔